ایسے تو پھر میں چند دنوں میں اپنا کاروبار تباہ کر لیتا۔ ابیہا میری باتیں سن کر مجھ سے نظر ہٹا کر سر جھکائے میری باتیں سننے لگ گئی۔ میں نے پھر کہا، میں کیسا لڑکا ہوں آپ میرے گھر والوں سے پوچھ سکتی ہیں، اب آپ شوق سے جس کو مرضی بتا سکتی ہیں۔ میں نے نہر کے کنارے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ابیہا جی، یہ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں یہ کیا ہے؟ ابیہا میرے یوں موضوع سے ہٹ کر سوال کرنے پر ایک دم چونکی اور حیرانگی سے بولی، کیا مطلب؟ میں نے کہا، پہلے بتائیں کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ ابیہا حیرانگی سے بولی، نہر کا کنارہ ہے، مگر اس کا میرے غلط ہونے سے کیا تعلق؟ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے کہا، تعلق بھی بتاتا ہوں۔ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو پانی ہے اس کو کس نے کنٹرول کیا ہے کہ دونوں اطراف میں کسی کو نقصان نہ پہنچے اور بالکل سیدھا اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہے؟ ابیہا نے مجھے گھورتے ہوئے بڑی لاپرواہی سے کنارے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس میں پریشانی کیا ہے؟ صاف نظر آ رہا ہے کنارے نے پانی کو کنٹرول کیا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، واہ، بالکل آپ نے درست کہا، آپ تو کافی سمجھدار ہیں۔ اب میرا آخری سوال، اگر کوئی شخص یا آپ یا کوئی بھی اگر کنارے کی مٹی ہٹانا شروع کر دے اور ہٹاتا رہے تو پھر کیا ہوگا؟ ابیہا بولی، پانی کا بند ٹوٹ جائے گا اور کیا ہونا ہے۔ اب میں نے آپ کو کچھ نہیں کہنا، اگر دل مانے تو میرے ساتھ چلیں، اور اگر اب بھی آپ صرف مجھے ہی قصوروار سمجھتی ہیں تو جیسے آپ کی مرضی، میں ادھر کھڑا آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اٹھا اور پٹڑی کی طرف چلنے لگا۔ میں نے پٹڑی کے پل کے پاس پہنچ کر مڑ کر پیچھے دیکھا تو ابیہا کھڑی ہو کر میری طرف دیکھی جا رہی تھی۔ میں نے اس پر بس ایک ہی نظر ڈالی اور گاؤں کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ مجھے دور دور تک کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ گھر والے یا تو واپس گھر چلے گئے تھے یا پھر وہ باغ میں چلے گئے تھے۔ خیر، میں گاؤں کی طرف جاتی پٹڑی کو دیکھے جا رہا تھا کہ مجھے ابیہا اپنی طرف آتی محسوس ہوئی اور میرے قریب آ کر بولی، چلو گھر چلیں۔ میں مزید اس انداز سے کھڑا ہو گیا اور چہرے کے تاثرات ایسے بنا لیے جیسے ابیہا کے آنے یا نہ آنے کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں ابیہا کی بات سنتے ہی چپ کر کے گاؤں کی طرف چلنے لگ گیا۔ میں نے دونوں ہاتھ اپنے ٹراؤزر کی جیبوں میں ڈالے ہوئے تھے اور ابیہا سے 2 قدم آگے آگے چل رہا تھا، جبکہ ابیہا بھی خاموشی سے میرے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ہم باغ کے اس حصے کے قریب پہنچے جہاں سے ہم پٹڑی سے اتر کر باغ میں داخل ہوئے تھے۔ میں چند قدم آگے ہی گیا تھا کہ میرے کانوں سے ابیہا کی آواز ٹکرائی، یاسر۔ میں نے رک کر بڑی سنجیدگی سے مڑ کر ابیہا کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ابیہا چلتی ہوئی میرے قریب آئی اور بولی، یاسر، وہ مما لوگوں کو باغ میں دیکھ لو کہ وہ ادھر ہیں یا گھر چلے گئے ہیں۔ میں نے کہا، ادھر ہوتے تو ہمیں ان کے شور شرابے کی آواز نہ آ جاتی، لگتا ہے کہ وہ گھر چلے گئے ہیں، اگر ادھر ہوں گے بھی تو خود ہی گھر آ جائیں گے۔ ابیہا میرا سپاٹ لہجہ دیکھ کر مزید میرے قریب آئی اور میرے سامنے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی اور پھر سر اٹھا کر میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، یاسر، سوری، میں نے تمہیں غصے میں نہ جانے کیا الٹا سیدھا بول دیا۔ اصل میں ابیہا کی بات کاٹتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ کرتے ہوئے بڑے غصیلے لہجے میں بولا، بس یہ کیا تم نے تماشا لگایا ہے؟ جب دل کرتا ہے میری بے عزتی کر دیتی ہو اور جب دل کرتا ہے پھر سوری کرنا شروع کر دیتی ہو۔ تم نے مجھے کوئی گرا ہوا کوئی گھٹیا قسم کا انسان سمجھ رکھا ہے، یا میں تمہارا نوکر ہوں کہ جب تمہارا دل کرے مجھے جھاڑ دو؟ میرے یوں بولنے پر ابیہا ایک دم سہم گئی اور اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ کرتے موٹے موٹے آنسو گرنے لگ گئے۔ میں اس کے رونے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے گھر کی طرف چلنے لگا تو ابیہا نے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور روتے ہوئے بولی، یاسر، پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے جو چاہے کہہ لو، میں اپنی غلطی تسلیم کر رہی ہوں، میری بات تو سن لو۔ میں نے رک کر اس کی طرف گردن گھما کر دیکھا اور بولا، ہاں جی، فرماؤ۔ ابیہا اونچی اونچی رونا شروع ہو گئی اور بولی، ایسے کیوں بول رہے ہو؟ ابیہا کو یوں روتے دیکھ کر میرا دل بھی پگھل گیا تو آپ پھر سے رونا شروع ہو گئی۔ اگر اس حال میں گھر گئی تو سب نے پوچھنا ہے کہ تم کیوں رو رہی تھی۔ ابیہا کا رونا ایک دم تھما اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، پھر تم مجھ سے سیدھے منہ بات کیوں نہیں کر رہے، الٹا مجھے ڈانٹ رہے ہو؟ میں نے کہا، اچھا یار، اب کچھ نہیں کہتا، مگر پلیز یہ رونا بند کریں۔ اگر اب بھی آپ چپ نہ ہوئی تو پھر میں جا رہا ہوں، آپ ادھر بیٹھ کر جب تسلی سے رو لیں تو پھر گھر آ جانا۔ میں یہ کہہ کر چلنے ہی لگا تھا کہ ابیہا نے جلدی سے پھر میرا ہاتھ پکڑا اور بولی، اچھا رکو، اب نہیں روتی۔ میں نے رک کر پھر ابیہا کی طرف دیکھا تو ابیہا نے جلدی سے اپنے دوپٹے سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ میں ادھر ہی ٹرین کی پٹڑی کے اوپر بیٹھ گیا اور ابیہا کی طرف دیکھنے لگ گیا۔
अबीहा खुद को रिलैक्स करने के बाद बोली। मैं उठकर खड़ा हुआ और अबीहा को कहा, चलो वापस फिर नहर की तरफ जाना पड़ेगा। अबीहा बिना कुछ बोले वापस नहर की तरफ चल दी। कुछ ही देर में हम नहर पर पहुंचे और नहर के किनारे पर से चलते हुए शहर जाने वाले रास्ते के लिए बने पुल पर जा पहुंचे। इस दौरान हमारी बस हल्की फुल्की गुफ्तगू होती रही। अबीहा का मूड काफ़ी खुशगवार हो चुका था। अब वो हंस हंस कर मुझसे बात करने की कोशिश कर रही थी, जबकि मैं उसके साथ ज़्यादा फ्री नहीं हो रहा था। पुल के पास पहुंचकर मैंने अबीहा को बताया कि मैं स्कूल जाने के लिए इधर से गुजर कर पैदल ही शहर जाया करता था और दुकान पर भी इधर से ही जाया करता था। फिर मैंने बुटीक बना ली और कुछ अरसे बाद ही मोटरसाइकिल ले ली थी, इसलिए मैं आज भी बहुत अरसे बाद इधर आया हूँ। अबीहा बड़ी तवज्जो से मेरी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए जी जी कर रही थी और इतनी दूर पैदल चलने पर हैरानगी का इजहार भी कर रही थी। मेरे खामोश होने पर अबीहा बोली, यासिर तुम्हारे बुटीक की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है। मैं तो देखकर हैरान रह गई। इस तरह की वैरायटी लाहौर की मार्केट से मिलती है, मसला अनारकली या छरे से। तुम्हारी चॉइस अच्छी है। मैंने मुस्कुराते हुए अबीहा का शुक्रिया अदा किया और बोला, अबीहा जी आपसे एक गिला मुझे हमेशा रहेगा। अबीहा ने चौंक कर मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मैंने कहा, पहली दफ़ा मेरी दुकान पर गई थी, मैं अपनी पसंद का सूट आपको गिफ्ट देना चाहता था, मगर आपने बड़ी ही बेरुखी से मेरे खलूस को ठुकरा दिया। अबीहा मेरी बात सुनकर शर्मिंदा सी होकर बोली, नहीं यासिर, दरअसल मुझे ये मुनासिब नहीं लगा कि तुमसे गिफ्ट लूँ, वो भी इतना महंगा सूट। मैंने कहा, अबीहा जी, गिफ्ट देने वाले की नीयत देखते हैं, ना कि गिफ्ट की कीमत। अगर कोई किसी को देख कर प्यार से खलूस से सिर्फ मुस्कुरा ही दे तो दूसरे के लिए उसकी एक मुस्कुराहट ही हीरे जवाहरात से महंगी तो क्या बल्कि अनमोल होती है। अबीहा बोली, बातें बनाना तो तुम पर ख़त्म है यासिर। मैंने कहा, अबीहा जी मैं तो गांव का रहने वाला सीधा सादा। अबीहा एकदम मेरी बात काटते हुए बड़ी शोखी से बोली, यासिर ये क्या तुम मुझे आप और अबीहा जी कहते रहते हो? मैंने अपनी बात अधूरी छोड़ते हुए हैरानगी से अबीहा की तरफ देखते हुए कहा, आप मुझसे बड़ी हैं तो इसलिए आपको इज्जत से बुलाना मेरा फ़र्ज़ है। अबीहा हंसते हुए बोली, रहने दो अब इतनी भी बड़ी नहीं हूँ कि तुम मुझे आप और जी करके बुलाओ। आइंदा तुमने मुझे सिर्फ अबीहा और तुम कहकर मुखातिब करना है। मेरे दिमाग में उसी वक्त खतरे की घंटी बजी कि यासिर बेटा ये तो गले पड़ रही है, आपसे तुम होने के चक्कर में बच जाओ वरना ज़ोफ़ी जान से मार देगी। मैं अबीहा की बात सुनकर खामोश ही रहा। इसमें खामोशी ही बेहतर थी। अब कहता भी तो क्या कहता। अबीहा मेरी तरफ से जवाब ना पाकर बोली, मैंने क्या कहा है? तुमने जवाब नहीं दिया। मैंने आहिस्ता से सिर्फ इस बात में ही सर हिलाने पर इत्तफा किया तो अबीहा बोली। अबीहा ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, ओके तो आज से हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड्स मीन नो थैंक्स नो सॉरी, और ये आप और जी नहीं होगा। मैंने भी ना चाहते हुए अबीहा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर उसका हाथ ये सोच कर थाम लिया कि चलो ये भी अच्छा हुआ कि उसने सिर्फ दोस्ती की ही ऑफ़र की है, वरना मैं तो कुछ और ही समझ बैठा था। मैंने अबीहा के हाथ को ना छोड़ते हुए कहा, पेंडू जिसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा लेता है तो फिर इसके हाथ को छोड़ता नहीं है।